بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ بات کرتے ہیں اور اگر کچھ لوگ کرتے تو غلط رنگ بھی دے دیتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ حقیقت پر مبنی بات کی جائے، مختصر ہو اور ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو۔ ویڈیو دیکھ کر آخر میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، ہمیں معلوم چل سکے کہ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ اسلام میں لونڈی یا کنیز کا مسئلہ ایک نہایت حساس، تاریخی اور فقہی موضوع ہے جسے سمجھنے کے لیے اس دور کے عالمی حالات، معاشرتی ڈھانچے، جنگی نظام اور انسانی حقوق کی اس وقت کی حالت کو مکمل طور پر سامنے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس موضوع کو صرف آج کے جدید انسانی حقوق کے معیار پر پرکھا جائے تو حقیقت کا بڑا حصہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ دراصل جب اسلام آیا تو پوری دنیا میں غلامی ایک مضبوط، قانونی اور معاشی نظام کے طور پر رائج تھی۔ عرب، روم اور فارس سمیت ہر بڑی تہذیب میں جنگی قیدیوں کو غلام اور کنیز بنایا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ اکثر انتہائی سخت اور غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کی کوئی ذاتی حیثیت، عزت یا بنیادی حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے تھے۔ اسلام نے اس نظام کو فوراً ختم نہیں کیا، بلکہ ایک تدریجی اور حکیمانہ طریقہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے غلاموں اور کنیزوں کو انسان کا درجہ دیا، ان کے حقوق مقرر کیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کو لازم قرار دیا اور ان پر ظلم و زیادتی کو سختی سے ممنوع کیا گیا۔ قرآن مجید میں بارہا غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی اور اسے نیکی، تقوی اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنایا گیا۔ زکوٰۃ کے مصارف میں بھی غلاموں کی آزادی کو شامل کیا گیا۔ اس طرح اسلام نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس میں غلامی بتدریج ختم ہو سکے۔ اب جہاں تک ملک یمین کا تعلق ہے، یہ ایک فقہی اصطلاح ہے جس سے مراد وہ کنیز ہوتی تھی جو جنگی قیدی کے طور پر کسی مسلمان کے زیر کفالت آتی تھی۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ کوئی ذاتی خواہش یا کاروبار کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ صرف مخصوص حالات یعنی باقاعدہ جنگ کے بعد ہی اس کا اطلاق ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ متعدد شرائط اور ذمہ داریاں وابستہ تھیں۔ مالک پر لازم تھا کہ وہ اس عورت کو رہائش، خوراک، لباس اور تحفظ فراہم کرے، اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے اور اسے عزت کے ساتھ رکھے۔ کنیز کے ساتھ تعلق، جمع کی اجازت ایک محدود اور ضابطے کے تحت تھی۔ اسے زنا نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ ایک قانونی تعلق کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن اس میں بھی کئی اہم اصول شامل تھے۔ مثلاً اگر کنیز پہلے سے شادی شدہ ہو تو اس کے سابقہ نکاح کا معاملہ واضح ہونا ضروری تھا۔ اس کے ساتھ زبردستی یا ظلم کی اجازت نہیں تھی۔ اگر اس سے اولاد پیدا ہو جائے تو وہ عورت ام الولد کہلاتی تھی، جس کا درجہ بلند ہو جاتا تھا۔ اسے بیچا نہیں جا سکتا تھا اور مالک کی وفات کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جاتی تھی۔ اس کی اولاد مکمل طور پر آزاد، جائز اور معاشرے میں برابر کے حقوق کی حامل ہوتی تھی۔ اسلام نے غلامی کے خاتمے کے لیے صرف اخلاقی تعلیمات ہی نہیں دیں بلکہ عملی راستے بھی فراہم کیے۔ غلام آزاد کرنا کئی گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا، نیکی کا بڑا ذریعہ بتایا گیا اور غلاموں کو خود اپنی آزادی حاصل کرنے، مکاتبت کا حق دیا گیا۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی معاشرے میں غلامی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی اور بالآخر دنیا نے اس نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ یہاں ایک اہم حکمت بھی سمجھنی چاہیے کہ اس دور میں جنگی قیدی عورتوں کو اگر بغیر کسی نظام کے چھوڑ دیا جاتا تو وہ نہ صرف بے سہارا ہو جاتیں بلکہ معاشرتی اور اخلاقی خطرات کا شکار بھی ہو سکتی تھیں۔ اس لیے اسلام نے ایک ایسا نظام دیا جس میں ان کی کفالت، تحفظ اور تدریجی آزادی کو یقینی بنایا گیا، جو اس وقت کے حالات کے مطابق ایک بڑی اصلاح تھی۔ آج کے دور میں چونکہ غلامی کا نظام عالمی سطح پر ختم ہو چکا ہے اور کوئی ایسا جنگی اور معاشرتی ڈھانچہ موجود نہیں جس میں ملک یمین کا اطلاق ہو، اس لیے اسلام کی روح اور اصولوں کے مطابق بھی آج لونڈی یا غلام رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا، بلکہ اسلام کا اصل پیغام انسانی آزادی، عزت اور مساوات کو فروغ دینا ہے۔ مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔